اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والآیۃ المخزونہ صلوات پڑھیں محمد اور صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح کا 79 درس والآیۃ المخزونہ۔ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں والآیۃ المخزونہ، اے محمد اور آل محمد تم خداوند عالم کی ایسی آیات ہو جو خزانہ شدہ ہیں، مخزون ہیں، پوشیدہ ہیں۔ آیت سے مراد کیا ہے؟ آیت سے مراد ان وسائل کا سامنے آنا جو انسان کو ہدف تک پہنچائیں، اسے آیت کہا جاتا ہے۔ مخزونہ سے مراد ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ والآیت المخزونہ سے مراد وہ علامات جو خداوند عالم تک پہنچاتی ہیں اور خدا کی صفات کو آشکار کرتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے، عربی کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز وعلیکم السلام، ہر چیز آیت خدا ہے، اور آیت خدا وعلیکم السلام، آیت خدا واضح کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ خداوند عالم واحد ہے۔ بس آیات صفات خدا کو آشکار کرتی ہیں، خدا کی وحدانیت کو آشکار کرتی ہیں۔ اب ظاہری عیوب، ظاہری عیب جو ہیں ان کو پوشیدہ کون کرتا ہے؟ لباس۔ اور باطنی عیوب کو پوشیدہ کون کرتا ہے؟ تقویٰ۔ بس تقویٰ انسان کا لباس ہے جو باطنی طور پہ انسان کے عیوب کو پوشیدہ کرتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 یعنی 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تم پہ نازل کیا لباسا، ایسا لباس یواری سوآتکم جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشن ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، اور یہ تقوی کا لباس آیت خدا ہے۔ بس آیت خدا یعنی کیا؟ تقوی ہے جو انسان کے لیے آشکار کرتی ہے، خدائی صفات کو آشکار کرتا ہے اور باطنی عیوب کو پوشیدہ کرتا ہے۔ زمین کا زندہ ہونا بارش کے ذریعے اور رات کا آنا جانا بھی آیات الہی میں سے، تقوی بھی آیات الہی میں سے، اور زمین کا زندہ ہونا، بارش کے ذریعے رات کا آنا جانا۔ سورہ بقرہ میں ہے وَاِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ۔ رات کے آنے جانے میں، تبدیل ہونے میں، اور جو خدا نے آسمان سے رزق میں سے نازل کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرے اس کی موت کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ یہ بھی آیت خدا ہے۔ سورج کا طلوع ہونا اور غروب آیت الہی، لباس ظاہری اور باطنی بھی آیت تھا، اور اس کے بعد زمین کا زندہ ہونا، رات کا آنا جانا بھی آیت الہی، اور سورج کا طلوع اور غروب ہونا بھی آیت الہی۔ سورہ کہف آیت نمبر 17 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، تم دیکھتے ہو سورج کو جب وہ طلوع کرتا ہے کہ وہ گزرتا ہے اصحاب کہف کے دائیں جانب سے، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب کرتا ہے۔ ٹھیک، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ خداوند عالم کی آیات میں سے ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 17 بتا رہی ہے کہ سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا یہ آیات الہی میں سے ہے۔ دن اور رات کو سونا بھی آیات الہی میں سے ہے، نیند کرنا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 23 وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری نیند رات اور دن میں، وَإِبْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہاری نیند ہے رات اور دن میں، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 23۔ زمین اور زمین میں موجود اشیاء بھی آیات الہی،
وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. سورہ زاریات آیت نمبر 20. زمین اور زمین میں موجود تمام اشیاء آیات الہی ہیں. شب و روز، رات اور دن بھی کیا ہیں؟ آیات الہی میں سے ہیں. سورہ اسراء آیت نمبر 12. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں قرار دیا. فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ہم مٹا دیتے ہیں آیت اللیل کو، رات کی نشانی کو، اور وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ، اور ہم قرار دیتے ہیں دن کی روشنی کو، دن کی آیت کو، مُبْصِرَةً، جس کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک، یہ سورہ اسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی 12 نمبر آیت. بس ہر ممکن آیت خدا ہے، ہر موجود آیت خدا ہے، لیکن بعض امور اور بعض لوگ ایسی خدا کی آیات ہیں جو دوسری آیات سے روشن تر ہیں. جیسے آسمان سے اترنے والا دسترخوان، جناب عیسیٰ کے اصحاب کے لیے یہ جو آیت تھی، یہ دسترخوان جو آیت تھی، پہلے والے آیات کی نسبت خاص ہے، زیادہ روشن تر ہے. یہاں علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سے بڑی کوئی آیت نہیں اس جہاں میں، یعنی سب سے زیادہ روشن تر، سب سے زیادہ افضل تر، سب سے زیادہ بڑی آیت کون ہے اس جہاں کی؟ محمد اور آل محمد. بس ہر ممکن آیت خدا ہے، لیکن آیت خدا میں بعض کی نسبت فضیلت رکھتی ہیں آیات خدا. جیسے جناب عیسیٰ کا دسترخوان، سورہ مائدہ آیت نمبر 114. قال عیسیٰ ابن مریم، جناب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے میرے خدا جو پروردگار ہے تو نازل کر ہم پر آسمان سے دسترخوان، تکون لنا عیدا، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اور آیت کے طور پہ ہو، علامت کے طور پہ ہو، وارزقنا انت خیر الوارثین. بس یہ آیت، پہلی والی آیات جو ہم نے ذکر کی، ان کی نسبت کیا ہے؟ افضل تر ہے. یہاں جناب عیسیٰ خود آیت الہی، یہ دسترخوان سے افضل ترین آیت. قال کذالک، سورہ مریم آیت نمبر 21. قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہا اے مریم ایسے ہی ہوگا، تیرے پروردگار نے کہا یہ مجھ پر بڑا آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ میں عیسیٰ کو آیت بناؤں لوگوں کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت بناؤں اپنی طرف سے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ حتمی معاملہ ہے، یہ قضا شدہ معاملہ ہے. ٹھیک، سورہ مریم آیت نمبر 21. یہاں خود جناب مریم بھی خود کیا ہے؟ روشن ترین آیت ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 91. والتی احسنت فرجہا، وہ مریم جس نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی، پاکیزگی کا خیال رکھا، پاکیزگی کو شعار بنایا. فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اس میں اپنی روح کو ڈال دی. وجعلناہا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو پوری کائنات کے لیے نشانی بنایا. یہ روشن تر آیت. یا جناب نوح علیہ السلام کی کشتی، وہ اسے بھی قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ آیت کہا ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 15. فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی اس نوح کو، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِینَ، اور ہم نے کشتی کو نشانی آیت قرار دی پوری کائنات کے لیے. پوری کائنات کے لیے کشتی نشانی بنی، آیت بنی. ٹھیک، یہاں جناب عزیر کا زندہ ہونا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259. انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم پہنچنے والے ہیں، اس کی تفسیر تک. او کالذی مر علی قریۃ، یا اس عزیر کی مانند جو گزرا ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ نابود پڑی تھی اوندھے منہ. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، انسان کامل نے کہا کیسے خدا اس کو زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد. یہ سوال بالکل توحیدانہ ہے،
یہ نہیں کہا کہ کون زندہ کرے گا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا مَّن نَّسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ یہ کون سا سوال ہے؟ مشرکانہ یا موحدانہ؟ مشرکانہ. سورہ یاسین میں کون ہے جو مشرک نے اٹھائی بوسیدہ ہڈی اور کہا کون ہے جو ان کو زندہ کرے؟ اور یہ سوال کہ خدا کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے، یہ بالکل ٹھیک سوال. اس سے بندہ ترقی کرنا چاہتا ہے، ایک یقین سے دوسرے یقین کی طرف جانا چاہتا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. کون ہے جو اس سے کس طرح خدا اس مردے کو زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد. فاماتہ اللہ مئۃ عام. بس خدا نے انہیں یعنی جناب عزیر کو 100 سال موت دے دی، پھر دوبارہ زندہ کیا. سوال کیا کم لبثت، کتنی دیر تو ٹھہرا ہے یہاں؟ قال لبثت یوما، ایک دن، او بعض یوم، یہاں تھوڑا سا حصہ. قال خدا نے کہا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو ٹھہرا ہے 100 سال. جب جناب عزیر نکلے تھے گھر سے تب ان کی عمر تھی 50 سال. ان کی بیوی حاملہ تھی. آئے 100 سال مر گئے. 100 سال مرنے کے بعد جب واپس آئے اپنے گھر میں تو ان کا بیٹا ان سے عمر میں بڑا تھا. ان کا بیٹا ان سے عمر میں کیا تھا؟ بڑا تھا. یہ 50 سال کے ہی تھے اور بیٹا کتنے سال؟ ہاں جی 100 سال کا ہو. بس یہ خود جناب عزیر خود آیت بن گئے تھے لوگوں کے لیے. تبھی قرآن کریم نے کہا فانظر الی طعامک و شرابک، پس تو نظر کر الی طعامک، اپنے کھانے اور پینے کی طرف. کھانا اور پینا جلدی خراب ہونے والی چیز 100 سال تک خراب نہیں ہوئی. وانظر لم یتسنہ، وہ نہیں خراب ہوئی. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف. کھانے کی نسبت گدھا جلدی خراب ہونے والا، اس کی بوسیدہ ہڈیاں نکل آئیں، وہ مر گیا تھا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے 100 سال بعد تمہیں زندہ کیا ہے تاکہ ہم تمہیں نشانی بنائے لوگوں کے لیے. کہ بیٹا 100 سال کا اور باپ 50 سال کا. سورہ بقرہ آیت نمبر 259. بے جان جسم جو فرعون کا ہے، جو دریا میں نابود ہونے کے بعد آیت بنا پورے جہاں کے لیے. سورہ یونس آیت نمبر 92. فَالْيَوْمَ، آج کے دن ہم نے تمہارے بدن کو نجات دی تاکہ تو بعد والوں کے لیے، تیرا جسم بعد والوں کے لیے نشانی بنے. کہ ہم کیسے، بس نشانی یہ نہیں ہے، نشانی ایک دفعہ رحمت خدا کے ساتھ ہے، ایک دفعہ نشانی کس کے ساتھ ہے؟ غضب خدا کے ساتھ. ٹھیک، تاکہ ہم بعد والوں کے لیے نشانی قرار دے تیرے اس جسم کو. تو بڑا طاقتور تھا زمینی لحاظ سے اور اپنے آپ کو گمان کر بیٹھا کہ تو رب ہے، تبھی ہم نے تمہیں نابود کر دیا، غرق کر دیا. غرق کرنے کے بعد تمہارے جسم کو دنیا کے لیے آیت بنا کے سنبھالا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سارے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں. ٹھیک، بس آیات کتنے قسموں کی ہوئی؟ بینات کتنے قسموں کی ہوئی؟ 2. جناب عیسیٰ کو جو بینات ملے تھے ان میں کیا تھا؟ مردے کو، جناب عیسیٰ کو جناب موسیٰ کو جو بینات ملے تھے اس میں زندے کو مارنا تھا. قارون، اس کا خزانہ زمین میں، فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی. جناب عیسیٰ کو جو بینات ملے تھے وہ تھے مردوں کو زندہ کرنا، مریضوں کو شفا دینا. بس دونوں بینات خدا ہیں، یہ نہ سمجھے گا کہ جناب ہاں، لیکن فضیلت کون سے بینات کی زیادہ ہے؟ جناب عیسیٰ. ٹھیک، سورہ یونس آیت نمبر 92. جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یہ بھی آیت خدا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی جانب ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قال، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، خدا کی عبادت کرو، نہیں کوئی معبود اس کے علاوہ تمہارے لیے، اور بتحقیق تمہارے پاس بینۃ من ربک، روشن نشانی آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے.
حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ خدا کی اونٹنی ہے تمہارے لیے آیت کے طور پہ. یہ جو ہم نے خاص آیات ذکر کی، یہ خاص آیات کہاں تک لے جاتی ہمیں؟ خداوند عالم تک. عام آیات بھی کہاں تک لے جاتی ہمیں؟ خداوند عالم. لیکن فرق کیا ہے؟ بعض کی نسبت کیا ہے؟ روشن تر، افضل تر ہیں، اکبر تر ہیں. اب جی آپ نے دیکھا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے الآیت المخزونہ، مخزونہ کی قید لگائی. راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ الآیہ ہی علامت الظاہرہ، آیت سے مراد کیا ہے؟ ظاہری علامت. وحقیقتہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیت کی حقیقت کیا ہے؟ آئینے کی حقیقت کیا ہے؟ آئینے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دوسرے کو دکھائے، خود کو نہ دکھائے. وحقیقتہ لکل شیء ظاہر، آیت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دوسری چیز کو ظاہر کرے، خود ظاہر نہ ہو. ٹھیک. وَهُوَ مُلَازِمُ شَيْءٍ لَا يَظْهَرُ ظُهُورَهُ، یہ لازمی ہے چیز کے لیے کہ اپنا خود ظاہر نہ ہو بلکہ دوسرے کو ظاہر کرے. اس لحاظ سے اول آخر ظاہر باطن کون ہوا؟ صرف. ہاں جی. اذا علم الانسان، راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ جب انسان جان لے کہ وہ خدا کی مخلوق ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ خدا کی آیت ہے. مخلوق یعنی خدا کی آیت، اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کا بنانے والا ہے، اور وہی اول آخر ظاہر اور باطن. تبھی سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 نے کہا وَجَعَلْنَا ابن مریم و امہ آیہ، ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو آیت قرار دیا. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بھی اور خود ایک دوسرے کے لیے بھی. خود راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ایک دوسرے کے لیے بھی آیت. کیوں؟ کیونکہ جناب عیسیٰ باپ کے بغیر بیٹے تھے، اور جناب مریم ماں تھی بغیر شوہر کے. بس امام اس جہاں میں، ائمہ علیہ السلام، محمد اور آل محمد اس جہاں میں سب سے بڑی آیات ہیں، اور امام بھی آیت خدا ہے. تبھی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الامام اجل قدرا، امامت جو ہے، منصب امامت بالا ترین منصب ہے، بالا ترین. وشأنن، بالا ترین شان ہے. وَأَعْلَى مَقَانًا، اعلیٰ مقام ہے. وَمْنَعَ جَانِبًا، اتنا وسیع ہے کہ مکمل طور پہ اس کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی، بہت زیادہ وسیع ہے. وَأَبْعَدَ غَوْرًا، لوگوں کے عقلوں سے دور، کہ مکمل طور پہ لوگوں کی عقلوں میں آ سکے، یا لوگوں کی عقلوں کی رسائی اس تک ہو. ہاں جی. جب امام اتنا وسیع ہے، محمد اور آل محمد سب سے بڑی آیات ہیں، یا منصب امامت، منصب نبوت وسیع تر منصب ہے. انہیں بس معین کون کرے؟ خدا یا لوگ؟ خدا کرے، لوگ نہ کریں. تبھی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ خدا نہیں کرتا تو وہ قرآن کے مطابق ہے، روایات کے مطابق ہے، یا مخالف ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ رسول خدا کے بعد منصب امامت کو کون آ کے معین کرے؟ خدا نہ کرے، کون کرے؟ لوگ کرے. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، منصب امامت کو معین کرتا ہے خداوند عالم. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی عقلیں امام تک رسائی حاصل، مکمل معرفت حاصل نہیں کر سکتی. تبھی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ناممکن تھا کہ لوگوں کی پہنچ، لوگوں کی فکروں کی پہنچ، لوگوں کی عقلوں کی پہنچ امامت تک ہو. تبھی خداوند عالم نے اپنے اختیار میں منصب امامت کو رکھا، لوگوں کو یہ نہیں پہنچایا. جلد نمبر 1 کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 اور حدیث نمبر 5. بس
محمد اور آل محمد مخزون آیت ہے. مخزون کی قید کیوں لگائی ہے؟ خزانہ، خزانے سے کیا مراد ہے کہ مکمل طور پہ تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی. مکمل طور پہ ان ہستیوں کو تبھی رسول خدا نے فرمایا یا علی ما عرف اللہ الا وانا، خدا کو نہیں پہچان سکتا مگر تو اور میں، اور مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے خدا اور تیرے، اور تجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے خدا کے اور میرے، سوائے خدا کے اور میرے. کیوں؟ کیونکہ آیت مخزونہ ہے. ان تک پہنچنے کے لیے ایسی ہستی ذات موجود ہونی چاہیے جس کا علم وسیع ہو. خدا کا علم ذاتی ہے. اس کے بعد سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ رسول خدا. رسول خدا. اس کے بعد سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ علی علیہ السلام. اس طرح چلتے جائیں تا امام مہدی علیہ السلام تک. ٹھیک. بس آیت مخزون کی قید یہ بتا رہی ہے کہ مکمل طور پہ رسائی حاصل نہیں ہو سکتی. اور سب سے بڑی آیات کون ہے؟ محمد. اور کیونکہ آیات میں بھی مراتب ہیں ایک دوسرے کی نسبت، ایک فضیلت رکھتی ہے دوسرے کی نسبت. سورہ ہجر آیت نمبر 21 ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی ایسی چیز نہیں مگر اس کے خزانے ہمارے پاس. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہم نہیں نازل کرتے مگر معین مقدار میں. ہاں جی، بس منصب امامت کو، آیت کو معین کون کرے؟ خداوند عالم. بس خداوند عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اب اس کے بعد بحث ہے کہ کس طرح آیت ہمیں صاحب آیت تک پہنچاتی، کس طرح آیت کے ذریعے ہم کہاں تک پہنچے؟ خداوند عالم تک پہنچے. ہر موجود ممکن، ہر موجود، ہم نے کہا ہر موجود کیا ہے؟ مظہر ہے، آیت ہے. کہاں تک پہنچانے کے لیے؟ خداوند عالم تک پہنچانے. ظاہر کون ہوا؟ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آئینہ اپنی تعریف کرتا جائے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں یا آئینے کا ایڈریس ڈھونڈ رہے ہو کہاں سے بنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. آئینے میں مقصود کیا ہوتا ہے کہ آئینہ اپنے آپ کو بیان نہ کرے بلکہ ہمیں دکھائے، ہمیں بیان کرے، ہمیں روشن کرے، ہماری خوبصورتی کو دکھائے. اسی طرح اس جہاں میں ہر آیت کس کی خوبصورتی کو دکھائے؟ خداوند عالم. تبھی سورہ حدید کی آیت نمبر 3 نے کیا کہا؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. دعاؤں میں جائیں، دعاؤں میں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، رحمتی وسعت کل شیء، اینما تولوا فثم، جہاں نظر کرو گے وہاں خدا کا چہرہ ہے. یعنی کیا؟ اگر اس نظر سے جہاں کو دیکھو تو پورے جہاں کو فیض الہی نے گھیرا ہوا ہے، رحمت الہی نے گھیرا ہوا ہے. ہر جگہ تمہیں کہاں کیا نظر آئے گا؟ خدا. خدا کی اولیت، خدا کی آخریت، خدا کی اولیت ابتدا کے بغیر، خدا کی آخریت انتہا کے بغیر، خدا کا ظاہر ہونا غلبے کے ساتھ، سلطنت کے ساتھ، خدا کا باطن ہونا. باطن سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر چیز آئینہ ہے، مخلوق ہے خداوند عالم کی. بس باطن کیا ہوا چیز؟ ظاہری پہاڑ ہے لیکن باطن کیا ہے؟ مخلوق خدا ہے. بس ہر چیز آئینہ ہے. تبھی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے. کیا مراد ہے خدا کو پہچانا؟ کس صفت کو پہچانا؟ میں نے خدا کے ظاہر ہونے کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے، کہ خدا ہی ظاہر ہے. علی علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے میں نے خدا کے ظاہر ہونے کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. بس اس بنا پر اس عالم میں جو بھی موجود ہے وہ ظاہر کی آیت ظہور ہے، ظاہر کی آیت ظہور ہے، نہ ظہور خود. اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا، جس طرح آئینے سے ہم چاہتے ہیں کہ آئینہ اپنے آپ کو ظاہر
نہ کرے، آئینہ ہمیں ظاہر کرے، ہمیں آشکار کرے. بس ہر وہ چیز جو کمال کے بغیر ہے، ہر وہ چیز جو کمال کے بغیر ہے، وہ کیا چاہتی ہے کہ میں کمال تک پہنچوں، میں کمال تک پہنچوں. اور کمال کہاں سے حاصل ہوگا؟ کمال کہاں سے ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. جب ہر چیز ظاہر ہی نہیں ہے، ہر چیز ظاہر نہیں ہے، تو کس کے ساتھ جڑے جہاں سے وہ بیچاری ظاہر ہوتی؟ ہر چیز ظاہر نہیں ہے، کس کے ساتھ جڑے تاکہ وہ ظاہر ہو سکے؟ وہ ظاہر مجازی ہے، ظاہر حقیقی نہیں ہے. کس کے ساتھ؟ خداوند عالم. جتنا کوئی خدا سے زیادہ جڑے گا اتنا زیادہ اس کا ظہور ہو جائے گا. اس میں محمد اور آل محمد سب سے بڑی آیات بنی، محمد اور آل محمد سب سے بڑی آیات بنی. جتنا زیادہ تعلق خداوند عالم کے ساتھ جڑتا جائے گا اتنا زیادہ اس کو منصب ملتا جائے گا، روشن ہوتا جائے گا. ٹھیک، لیکن یہ سمجھیے گا کہ یہ روشنی خدا تک پہنچانے کے لیے ہے، نہ کہ خدا کے مقابلے میں. یہ روشنی خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ خدا تک پہنچانے کے لیے ہے. تبھی اب خدا کی ذات کمالات حاصل کرنے، خدا کی ذات سے کمالات حاصل کرنے کے لحاظ سے، کمالات حاصل کرنے کے لحاظ سے ہر کوئی محتاج ہے. بس خدا کیا ہوا؟ واجد مطلق ہوا. خدا واجد مطلق ہے، ہر کوئی کمال حاصل کرنا چاہتا ہے ذات خداوند عالم سے. اب جی ظاہر کس کا، ظہور کس کا ہوا؟ ظہور کس کا ہوا؟ صرف خدا کا. دعائے رفع کے جملے سن لیں، بہت پیارے جملے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ. اے خدا، کیا کوئی اور چیز اتنی ظاہر ہے جتنی تو نہیں کہ میں دوسری چیز کے ذریعے تجھ تک پہنچوں؟ اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ. اے خدا، کیا تیرا غیر اتنا ظاہر ہے جتنا تو نہیں، تاکہ میں اس سے ظاہر کرنے والا بناؤں تجھ تک پہنچنے کے لیے، تاکہ میں اس سے ظاہر کرنے والا بناؤں تجھ تک پہنچنے کے لیے. تو کب غائب تھا کہ تجھ تک پہنچنے کے لیے دلیل کا سہارا لوں؟ تو کب دور تھا کہ تجھ تک پہنچنے کے لیے آثار کو ڈھونڈوں؟ اے خدا، وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے اپنا ساتھی نہیں سمجھتی، قریب نہیں سمجھتی، کیونکہ خدا سب سے زیادہ قریب انسان، حتیٰ کہ انسان کے دل سے زیادہ کون قریب ہے؟ خداوند عالم. خدا قرآن میں کہا ہے ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ، کہ انسان سے زیادہ، انسان کے دل سے زیادہ کون قریب ہے؟ ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب. ٹھیک، بس امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظہور تیرا ہی ہے خداوند عالم، باقی سارے تجھ سے ہی ظاہر ہوتے ہیں کمالات. بس جو سب سے زیادہ ظاہر ہے پہلے اس سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے، اسی سے شروعات کرنی چاہیے. جو بیچارہ تیری وجہ سے ظاہر ہو رہا ہو وہ تجھے کیسے ظاہر کر سکتا؟ ٹھیک، بس اس بنا پر تمام تعریف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ الحمدللہ رب تمام تعریف اس خدا کے لیے. بس اس جہاں میں تمام کمالات خدا ربوبیت سے ہیں، رب مطلق سے ہیں. تبھی فلسفی کہتے ہیں کہ چیز قوت سے فعل کی طرف جب خارج ہو اسے حرکت کہتے ہیں. ایک حرکت ظاہری ہے کہ آپ گھر سے چلے یہاں تک پہنچے. ایک دفعہ چیز قوت سے فعل کی طرف چلی جائے. مثال کے طور پہ ماں نے کہا کہ بچے کو میں عالم بناؤں گی، اور بچہ جب عالم بن گیا تو قوت سے فعل کی طرف چلا گیا. یہ حرکت. فلسفی کہتے ہیں کہ حرکت اسے کہتے ہیں کہ چیز قوت سے خارج ہو اور فعل کی طرف، یعنی عالم بنانے کی نیت کر لی اور عالم بن جائے. کیا بن جائے؟ بس ہر حرکت فاعل اور محرک کا مقصد کون ہونا چاہیے؟ خداوند عالم، صفات اسماء خداوند عالم. بس ہر حرکت کو بس ضروری ہے کہ وہ واجد مطلق
خداوند عالم ہو، تبھی ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم محرک الحرکات، اے خدا ہر حرکت کو تو ہی حرکت دینے والا، ہر حرکت کو تو ہی حرکت دینے والا ہے، اور ہر چیز کو انتہا تک تو ہی پہنچانے والا ہے، تو ہی اس کی ابتدا کرنے والا ہے، تو ہی اس کی انتہا کرنے والا۔ بس ظاہر کون ہوا اس جہاں میں؟ اور آیات ہمیں کہاں تک لے جائیں گی؟ ہم نے آیت کی تعریف پڑھی تھی، راغب اصفہانی نے کیا کہا؟ حقیقت ہو، آیت کی حقیقت یہ ہے کہ خود کو ظاہر نہ کرے، دوسرے کو ظاہر کرے۔ بس اس جہاں میں جو بھی حرکت صادر ہو رہی ہے، چیز قوت سے فعل کی طرف جا رہی ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ خداوند عالم۔ اور اس تک پہنچانے، اس توحید تک پہنچانے کے لیے ہمارے لیے وسیلے، روشن آیات، افضل ترین آیات محمد اور آل محمد ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد، اسی کا جاری رہے گا، آلہ الطیبین الطاہرین۔